ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے, گھر سے غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے, آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ سامنے, ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی, دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا, موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی, نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے, دور کھڑے رہ گئے, کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا, پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے, اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا, ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا, اللہ تیری غریبی دور کرے, تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے, کس نے کہا میرے عزیزوں؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں, ہرن کی جب سنتے ہیں, تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے, وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے, اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان. ہاں, دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو, حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے, اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے, اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے, دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے, وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا. اسی لیے ہے میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے, اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے, حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ, اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. ہبلی میں نہیں, پوری دنیا میں. ہاں, نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس, کس کے, ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے, سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ, تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی, سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا, اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے, اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, وہاں کسی کی نہیں چلنے والی, کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی
مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے۔ حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے۔ مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں۔ تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے، وہ سنے۔ ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی۔ یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی اور زہر پلاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں۔ ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن۔ قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے، ہاں قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر۔ جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں۔ ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی۔ قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا۔ اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن۔ اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی۔ فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا۔ ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا۔ ارے میاں، یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں،
عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا. سمجھ میں آیا؟ ہاں اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا, تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا, یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ یہ عقل ہے, یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا, یہ مطلب ہے. لیکن آؤ, جس کی مت ماری جاتی ہے, جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو, کوڑ ہو, وہ ایسی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا, بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے, کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی, کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے, خون پینے کا شوق. اچھی جگہ نہیں بیٹھتی. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا, تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا, اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا, آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں, اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے, تیر مارو گے, تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے, کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے, گمراہ تھے, اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا, تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو, جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے, تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے, اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے, پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے, حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. کوئی تفسیر ہماری, کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے, ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام کہتی ہے, اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے. یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا, لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے, مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے. وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی, وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی, دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی وہ تفسیر پچھلی تفسیریں ہوں گی, آپ اس کو بھی سن لیں. ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے. اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا. کیا حق بات نہیں نظر آئے گی, حق بات نہیں سنائی دے گی, حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی. آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی. ہاں, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے, ان کو نماز سے چڑ ہے, اذان سے چڑ ہے, قرآن سے چڑ ہے, برقعے سے چڑ ہے, ٹوپی سے چڑ ہے, داڑھی سے چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے, دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں, جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا, ہم کیا پلٹیں اس. اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى, اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے. ان کو اللہ نے مردہ فرمایا. جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں. ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا. ہاں, اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ ہماری تقریروں سے, نہ نماز سے. تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں مومنوں کی شان میں, 2 آیتوں کافروں کے لیے, 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی. وہ کون سی جماعت ہے میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے, کافروں میں بھی نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے, نہ ادھر کی ہے, ادھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے. کیا کیا کر, جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے. ہاں, اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں, دوڑنے لگ جاتے ہیں. جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی, کیا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے, یہ بہت ڈینجر راستہ ہے. ہاں, ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے. ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے, ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتے, پہلے ہی بولتے تھے ہم, کیا ضرورت تھی, گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا. مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسی کہنے لگے. جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے. ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا, ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں, کچھ نہیں ہے, کیا ضرورت تھی جانے کی. یہ منافقین کی جماعت, ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی. اور میں کہتا ہوں میرے عزیز, میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا یہ چوہے ہیں, چوہے. اپنی جماعت میں یہ چھپے ہوئے چوہے, یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ سیم چوہا. چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا, کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا. کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند, لائٹ بھی نہیں چل رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے, گھر بھی جل سکتا ہے. ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے, تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے, گھر کے اندر رہتا ہے, مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے, مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے, تار کاٹ دو. مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے. اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرو گے, کیسے پہچانو گے ان کو؟
जमात के अंदर जो मौजूद होते हैं गद्दार मुनाफिकीन, जो अपनी कौम को बेच आते हैं, इनकी दाढ़ी टोपी सफेद जुब्बे कुब्बे पे मत जाना, हाँ ये कोई अलामत नहीं है ईमान वालों की। मुनाफिकीन जो दीन को बेच आते हैं, उनसे बचने के लिए सेम वही थ्योरी है। घर में चूहे को भगाने के लिए क्या करते हैं? दवा नहीं मियां, दवा मारने सब दवा नहीं होते, दवा जहरीली होती है, आपको भी असर कर जाएगी। सिंपल सी बात है, बिल्ली पाल लो। क्या करते हैं? बिल्ली पालते हैं, और बिल्ली क्या है, सारे चूहों को पकड़ लेगी क्या? नहीं पकड़ेगी। म्याऊं म्याऊं कहती है तो चूहे भाग जाते। बिल्ली की आवाज से चूहे नहीं आते। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, इसी तरह ये छुपे हुए गद्दार और मुनाफिकीन जो चूहे हैं, तुम्हारी जमात को काटते हैं, इनसे इनको दूर भगाने के लिए उलमाए सालिहीन और आशिकीन को अपनी जमात में रखा करो। हाँ, मोहल्ले में, हर आबादी में वो आलिम बरहक होना चाहिए जो रसूल पाक का इश्क रखता है। वो म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, ये चूहे भागते रहे। भी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते रहे जब तक मदीना तैयबा में हिजरत करके पहुंचे, और वहां पर भी 17 महीने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा को। मैं तवज्जो चाहता हूं, मदीने में दोनों किबलों का जो रुख है बिल्कुल अपोजिट है। बैतुल मुकद्दस इस तरफ है, खाने काबा इस तरफ है, दोनों अपोजिट साइड में है, दो किबले। आज हम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? खाने काबा की तरफ, काबे की तरफ मुंह करके। बैतुल मुकद्दस मदीने में जब खड़े होंगे तो बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा, काबे के अपोजिट साइड में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज सहाबा को पढ़ा रहे थे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके। 2 रकात हो चुकी थी। दिल में ख्याल आया रसूल करीम के कि काश हमारा किबला बैतुल मुकद्दस की बजाय खाने काबा होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बड़ी मोहब्बत थी, लगाव था। पैदाइशी वतन भी है, अल्लाह का घर भी है। खाने काबा की तरफ अगर हमारा मुंह होता तो कितना अच्छा होता। ये कहां हुजूर पाक के दिल में ख्याल आया, और इस ख्याल के आते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। कभी आसमान की तरफ देखते और फिर नमाज पढ़ाते। 2 रकात हो चुकी है, और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आसमान की तरफ उठा, फौरन जिब्राइल अमीन आयत लेकर नमाज में ही दाखिल हुए, नाजिल हुए। क्या आयत थी जिसकी आज हमने तिलावत की है? फरमाता है मौला, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं। आसमान की तरफ आप जो चेहरा उठा रहे हैं, आप वो हम देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी होगी। हम आपको उसी तरफ फेर देंगे, उसी तरफ आपका किबला बना देंगे जहां आपकी मर्जी होगी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आला हज़रत ये फरमाते हैं सारी दुनिया किसकी रजा चाहती है? अल्लाह की। और अल्लाह किसकी रजा चाहता है? खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऐ महबूब तुम राजी हो, आपकी मर्जी जिस तरफ होगी हम आपको उसी तरफ फेर देंगे। इतनी बात ही नहीं, उसके फौरन बाद जो आयतें आप तिलावत करेंगे कुरान पाक सूरह बकरा में 2 पारे का पहला सफा, जब आप पढ़े तर्जुमे से पता चलेगा आपको। ये आयतें तो आई, ऐ महबूब हम आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं, हम आपको उसी तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी होगी। उसके फौरन बाद आयत आती है फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। देर किस बात की महबूब, अभी इसी हालत में आप किबला बैतुल मुकद्दस की बजाय काबे की तरफ कर लें। बैतुल मुकद्दस की बजाय काबे की तरफ अभी कर लें, नमाज के हालत में। हुक्म नमाज के हालत में हुआ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद
پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیچھے صحابہ کی جماعت ہے, میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا. امام پیچھے ہو جائے گا, مقتدی آگے ہو جائیں گے. ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے, اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں, سبوں نے اسی طرف کر لیا. دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں, کسی صحابی نے پوچھا نہیں, سبوں نے اس طرف منہ کر لیا. نماز کے عالم میں پوچھ تو نہیں سکتے, لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا, میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم اوست, اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, دین یہی ہے. گرب اون رسیدی تمام بول حبیس, اور اگر تم رسول تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. ابو لہب ہے. حضور تک پہنچ جانا یہی دین ہے, اور صحابہ اس کو سمجھتے تھے. حضور کا چہرہ اس طرف ہوا تو سب صحابہ گھوم گئے. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مڑ گئے تو صحابہ چل چل کر کے پیچھے آ کر کے صفیں لگانے لگے. اس طرف سے اس طرف سب آئے اور حضور کے پیچھے صفیں لگا کر باقی کی 2 رکعت نماز ادا کی. اس نماز میں چہرہ بھی بدلا, چلت پھرت بھی ہوئی, لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. نماز کسی کی نہیں ٹوٹی, اس لیے کہ وہ سارے صحابہ رسول کی اطاعت میں تھے. یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں, لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں. نعوذ باللہ. بعض گدھوں نے, بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے, لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں. آج بھی کتابیں موجود ہیں. صحابہ کو تو دیکھو, ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے بلایا ان کو نام لے کر, وہ نماز پڑھتے رہے. میرے آقا نے پھر بلایا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ آپ نے بلایا. حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا, اب آ رہے ہو. کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ, چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو. فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو, حاضر ہونا ہے. حضور نے اگر ندا دے دی, اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ. سنو اب مسئلہ کیا ہے. فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی, 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی, 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے, رسول نے بلایا, نماز چھوڑ کر کے چلے آئے. حضور نے پوچھا خیریت, طبیعت کیسی, ساری چیزیں بات چیت ہوئی. حضور نے بازار بھیجا, سامان لے آؤ, سودا سلف خریدو, فلاں کو دے آؤ. سب سامان دیا, خریدا, خرید و فروخت کیا. واپس آیا, فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو, کنٹینیو کرو, پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت ہوئی تھی, آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو, کنٹینیو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں, یہ بھی رسول کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم اوست. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, میں اگر آپ کے سامنے ہوں, آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو, 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو, مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے, امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ. یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا, آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, قبلہ ایسے تھا. میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے, لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घूम गए पूरे अपोजिट डायरेक्शन में, किसी सहाबी ने पूछा भी नहीं, बल्कि खुद भी घूम गए हुजूर की तरफ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज कंप्लीट की। वो एक नमाज ऐसी है, 4 रकात वाली एक नमाज ऐसी है, 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके और 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके, बाकी किसी की ऐसी नमाज नहीं है। आज भी वो मस्जिद मदीना तैयबा में मौजूद है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, जहां यह किबला बदला था, जहां यह आयत उतरी थी। अब जो कहना है मुझे वो ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक का हाल ये है कि अगर आसमान की तरफ उठ जाए तो कयामत तक के लिए किबला बदल जाए। सोचो तो जरा सही, उस चेहरे पाक का असर यह है कि अगर उठ गया आसमान की तरफ तो हमेशा के लिए किबला बदल गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में तुम समझ रहे हो, किबला जब मुसलमानों का कयामत तक के लिए बदल सकता है, तो एक बार वो चेहरा अगर हम सब की तरफ हो जाए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हुए हैं, तेरी हसरतों में तेरी यादों में बड़े दिन हो गए, घर को सजाते सजाते। ऐ मोमिनो, तमन्ना ये करो हुजूर की बारगाह में हमेशा कि वो चेहरे जमाले जहां आरा एक बार नजर आ गया तुम्हें, तो तुम्हारा ये इधर उधर का किबला बदल जाएगा, फिर तुम्हारा किबला उसी महबूबे दो जहां की तरफ होगा। हमारे दिलों के किबले को बदलना भी ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। अब मुनाफिकीन जो है बात बनाने लग गए। मैं यहां पर एक और नुक्ता अर्ज कर दूं, सहाबा का हाल यह था कि उन्होंने, किसी ने पूछा नहीं 2 रकात इधर और 2 रकात इधर क्यों, बल्कि सहाबा जानते थे कि जो रसूल करे वही दीन है, वही शरीयत है। एक सहाबी से पूछा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में किरत करते थे कि नहीं करते थे? हुजूर जोहर की नमाज में किरत करते थे यानी, आप सबको मालूम है ना, 3 नमाजें जहरी हैं, 2 नमाजें सिर्री हैं। फजर मगरिब इशा, इसमें जोर से किरत करते हैं इमाम, है ना, और जोहर और असर में जोर से नहीं करते, खामोश। लेकिन करते हैं कि नहीं करते तुमको क्या मालूम? खामोश खड़े रहते ना इमाम, तो आपको पता है, पीछे सफों में खड़े रहते इमाम साहब, पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते किसी को नहीं पता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में आहिस्ता ही सही कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक सहाबी से पूछा गया, उस सहाबी ने कहा हां रसूलुल्लाह तिलावत करते थे। कहा सुनाई देता था? कहा नहीं। कैसे पता? वो सहाबी कहते हैं मैं पीछे सफ में खड़ा रहता और हुजूर के चेहरे की तरफ देखता, आपकी दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी, दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी। इसका मतलब यह है कि मेरे आका नमाज में खामोश नहीं, तिलावत किया करते थे। ऐ मेरे अजीजों, उन सहाबा से पूछो, नमाज में तुम्हें काबे की तरफ देखना चाहिए या रसूल के चेहरे की तरफ? उन सहाबा की तर्जुमानी अगर कहीं से मिलती है तो बरेली के इमाम की जुबान में वो कहता है, हाजियों आओ शहिंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। सहाबा जो देखते थे वो क्या था? काबे का काबा था, और वो उनकी नमाजें नहीं टूटती थी। हाँ, आप सब चाहे कितना भी बड़ा इमाम अभी आए, आपको हुक्म नहीं है कि इमाम की तरफ देखते रहो, आपको हुक्म नहीं है, आप काबे की तरफ मुंह करके रखो। अब के जमाने में इमाम के पीछे हैं आप, लेकिन इमाम को देखते मत रहो नमाज में कि इमाम की टांग उठी है या पैर उठा है, पैजामा नीचे आया है, क्या हो रहा है उसका नमाज में, ये तुम्हें हुक्म आज नहीं है। नमाज में अगर खड़े हो गए तो किबले की तरफ मुंह रहे। सहाबा इकराम का हाल यह था कि वो अपने रसूल को देखा करते। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, एक और बात मैं बता दूं। आज मदीना तैयबा में अगर आप जाएंगे, अल्लाह सबको हाजिरी नसीब फरमाए। ये हुजूर का मेहराब इस तरफ है सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेहराब सामने है,
اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے. وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے. آج کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائڈ میں حجرہ ہے حضور کا. دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن، حضور حجرے سے نکلتے تھے، اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے. تکلیف بہت زیادہ تھی، بخار کی شدت تھی، 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں. ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے. لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے. صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. مصلی پر آپ بڑھتے، نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی، صفیں لگ چکی، مؤذن اقامت بول چکا، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے، تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے. قبلے کی طرف نہیں، حجرے کی طرف سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا، سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی. بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا، ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں. نماز کی حالت صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں، مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھی، کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے. لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالمو، تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو، گدھے کے خیال سے بدتر ہے. ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو، شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ، تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی، تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی. اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا، کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں، اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا. رہے اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے. اس طرح کی باتیں آنے لگی
تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ ارشاد فرمائیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے، کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہر سنی مسلمان جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر شہید۔ تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ 60 ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے 50 سال بعد، 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے، سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا۔ مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا۔ مٹی کی قبریں تھی، ایک قبر کھل گئی، قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا، خوبصورت پیر۔ مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا۔ کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں، 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد۔ تو صحابہ بھی جمع ہوئے، اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، غور سے دیکھا، قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا اے مدینے والوں، یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، واللہ ہذہ لقدم عمر، قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے۔ اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، جیسے زندوں کو چھوئیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ، تم زندہ ہو واللہ۔ یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو۔ شہداء کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا، اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام۔ تقریباً اس میں آ گئے، الحج اشہر معلومات۔ اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے 10 دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، زنا، خواہشات نفسانیہ یا پھر جھگڑا
یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے حج جس پر فرض ہو گیا. اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو, بیٹے کی بھی ہو چکی ہو, سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہو, ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں, بال سفید ہو گئے ہوں, کمر ٹیڑھی ہو گئی, تب حج فرض ہو رہا ہے. میاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے. ابھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے, 1 مہینہ حج کے لیے لگتا ہے, اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا, تو حج فرض ہو گیا. 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں, 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا. سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا, میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے ہیں لوگ. میں وہاں حج میں اکثر جا کر دیکھتا ہوں سب سے بوڑھے حاجی کہیں کے ہوتے ہیں تو ہندوستان کے, پاکستان کے, بنگلہ دیش, سب سے بوڑھے حاجی ایسے لٹکے ہوئے آتے ہیں بیچارے. ان کو نہ عرفات کا میدان معلوم, نہ مینا, نہ مزدلفہ. احکام کیا کریں گے؟ راستے پہ بیٹھ گئے, بلاتے چلی حاجی صاحب عرفات کا میدان وہاں ہے, اس میں ٹھہرنا فرض ہے. کہا نہیں بابا تھک گئے, اللہ معاف کرے گا. اللہ تو یہاں ہندوستان میں بھی معاف کرتا. گئے تو پیسے دے کر کے, احکام تو پورے کرنے ہی ہے. اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزو یہ مذاق ہے. اسی لیے جوانی میں اگر مال آ گیا, استطاعت آ گئی تو جوانی میں حج فرض ہے. انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں. حج نہیں تو عمرہ. غریب آدمی عمرہ کرے گا تو اس کو بیوی ملے گی. لہذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے, بعد میں دیکھ لیں گے حج, تو ان کے لیے یہ وعید ہے. کچھ بوڑھے جا چکے حج کے لیے, لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی, وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی. پھر ان کے لیے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے. یہ حج کے احکام بھی اس پارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں, 3 پارے کی شروعات تھی, ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے,
आयत अल कुर्सी पढ़ने वाले की एक और फजीलत है कि उसे फिर दूसरी कुर्सी की लालच भी नहीं आएगी। हाँ, कुर्सी वालों को मैं ये कहता हूं, आयत अल कुर्सी पढ़ा करो ताकि ये नहुसत दिल से निकल जाए। ये कुर्सी, वो कुर्सी, वो कुर्सी, ये कुर्सी, कब तक कुर्सियों के पीछे चलोगे? जिसके पास आयत अल कुर्सी हो, जैसे देखो अजमेर के ख्वाजा की कुर्सी आज तक कोई नहीं हिलाता, कोई नहीं हिलाता, और उस कुर्सी के लिए कभी इलेक्शन भी नहीं होता। हमारी बात हमारे और 100 नस्लें भी आएंगी, हिंदुस्तान का बादशाह और नस्लें गरीब नवाज को ही समझा करेंगी। क्यों? वो आयतल कुर्सी वाले बादशाह है। लिहाजा है सुन्नी मुसलमानों, आयतल कुर्सी का विर्द रखो। ये कुर्सियों की लालचें भी बहुत खतरनाक होती हैं, बसा औकात इंसान को काफिर बना देती हैं, बसा औकात इंसान को गुमराह कर देती हैं। हमने देखा है औलिया इकराम की तालीम में, औलिया इकराम जब किसी की तरबियत करते हैं ना तसव्वुफ में, तो तरबियत में सबसे पहले वो 2 चीजों को मारते हैं। पहली चीज ये है कि खाने में लालची ना हो, बहुत ज्यादा खाना बंद कर दो। अगर किसी वली के दरबार में तरबियत लेना है तो पहली तरबियत वो ये करते हैं खाने पर कंट्रोल, और दूसरी तरबियत किसी भी मकाम, मर्तबे, मनसब और कुर्सी की लालच हरगिज नहीं। कोई अमल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे ये मकाम मिले, दुनियावी मनसब मिले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया तलब करने वाला अगर इल्म दीन भी हासिल करेगा तो वह ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाला जा रहा है। हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे मकाम, हुब्बे मनसब, ये बुरी खसलतें हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें महफूज रखे। मन रका फरफा, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है। तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं। आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी। आखिरी बात, सो इसमें तीसरे पारे की एक बहुत ही अहम चीज बयान हुई है। वो क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा क्यों नहीं, यकीन है मौला, लेकिन आंखों से देखना चाहता हूं। लियतमइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। सुनो, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है या नहीं करता? रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, सब बिखर जाने के बाद भी वो दोबारा जिंदा करेगा। हाँ, कई वाकयात हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी आज हमने तिलावत किया। एक नबी थे अल्लाह के, 33 साल की उम्र थी, वो अपने खच्चर पर जा रहे थे, एक बस्ती को देखा उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई। उन्होंने ये पूछा अल्लाह की बारगाह में कि मौला ये सब पूरी बस्ती उजड़ गई, यहां न सब्जे उगते हैं, न दरख्त, न पौधे, कुछ नहीं, क्या फिर इस बस्ती को तू दोबारा जिंदा करेगा? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त नींद लग गई, सो गए। वो सोए तो 100 साल के लिए सो गए, 100 साल के लिए वही सो गए। और जिस खच्चर पर आए थे, जो खाना लेकर के आए थे, उसको भी नींद लग गई। नींद क्या है? मौत की बहन है। अल्लाह ने सुला दिया। 100 साल के बाद उठाया अल्लाह ने। पूछा उज़ैर से, कितने दिन यहां ठहरे रहे? काम में तो सुबह आया था, दोपहर हो रही है। अल्लाह ने फरमाया जरा अपने खच्चर को देखो, तुम्हारे खाने को देखो, तुम 100 साल यहां ठहरे हो। हजरत उज़ैर जब उठे और गए तो उनकी उम्र तो 33 थी, उनकी उम्र तो 33 साल ही थी। मौला 100 साल सुलाया, उसके बाद भी जवान ही उठाया। जब अपनी आबादी में आए तो इनके जमाने के बच्चे भी बूढ़े हो चुके थे। खुद इनकी औलाद, जो इनके बेटे थे, वो इनसे भी बड़े हो चुके थे। 118 साल, 115 साल, 110 साल के उनकी उम्र है, और हजरत उज़ैर की उम्र तो 33 साल है। हजरत उज़ैर आए और कहा मैं उज़ैर हूं, अल्लाह का नबी। लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी? एक खातून जो उनके घर की कनीज थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उज़ैर को
دو علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ دو علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وائی کا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو، کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا، اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا، آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے، جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں، پرن جنم نہیں. ہاں، یہ پرن جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں، اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے، جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے. ہاں، وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی، اس کی آتما آئی، کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں، یہ بات یاد رکھیں، شیطان کھیلتا ہے، روحیں جا چکی، ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اسلام کا عقیدہ یہ، ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے، بلی بن کے اٹھیں گے، کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں، اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا، برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا، انسان ہی اٹھیں گے. ہاں، کتوں والا عقیدہ مت رکھو، چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے، تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو، چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو، ایک حصہ اس پہاڑ پر، دوسرا اس پہاڑ پر، تیسرا اس پہاڑ پر، چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ، یہ مکس قیمے کا، اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا، توجہ چاہتا ہوں، کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا، تیسرا کبوتر، چوتھا مور. 4 پرندے لیے، کوا، مرغا، کبوتر، مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا. گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے، کوا بھی آئے، کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھے، وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا. اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی، منہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا، اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام، مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے، یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ، سبع سنابل شریف کے مصنف، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو
یہ پروسیس کیوں کرائے گا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا، یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں، وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے. ایک خصوصیت ہے کوے کی خصوصیت ہے، لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر. لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا، لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے، بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت، عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے، ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے. یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر. کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. ایک دن پال لو، اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے. دوستی کرنے والا پرندہ. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے. 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت، لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے. ریاکاری، اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا، یہ مور کی عادت ہے. حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو، یہ 4 پرندے نہیں، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہ ذبح نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا. جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے. یہ ہے اصل. اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان 4 عادتوں کو ذبح کرو. پہلے ذبح کرو. ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے. دوستی کرنے کی عادت، کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں. دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے. ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے. 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا. کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے. دوستی کی وجہ سے. تم کیا سمجھتے ہو ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے. اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے.